غیبت وغیرہ کے حوالے سے ہم نے سنا تھا۔ اللہ کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے، اپنی امت کے غم میں آنسو بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت زنا سے سخت تر کیوں کرے؟ فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں، کہ اس کو معاف اس نے کرنا ہے جس کی غیبت کی ہے، جس کی عزت خراب کی ہے، جس کے خلاف بولا ہے، جس کی سچی برائی بیان کی ہے، وہ معاف کرے گا تو معافی ہوگی، صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اشد من الزنا، زنا سے سخت تر۔ ایک نوجوان سیدنا عبداللہ بن مبارک کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، شرم کی وجہ سے بیان کرنے کی ہمت نہیں، پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا افسوس میں نے زنا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ شاید تو نے غیبت کا گناہ کر دیا، جس طرح تو پریشان لگ رہا تھا کہ میں سمجھا شاید تو نے غیبت کا گناہ کر دیا۔ تو غیبت کس قدر زیادہ تباہ کار ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس زنا میں حقوق العباد شامل نہیں، یہ صرف اس زنا سے غیبت سخت تر ہے۔ غیبت میں حق العبد یعنی بندے کا حق اس صورت میں شامل ہوگا جبکہ اس کی غیبت کی ہے، جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، اور اب غیبت کرنے والے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے جس کی غیبت کی ہے، ورنہ خالی توبہ کافی نہیں ہے۔ ہاں اگر اگلے کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اس صورت میں یہ والا جو ہے اشد من الزنا یہ صورت نہیں لگے گی، توبہ کر لے گا تو اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور اگر اگلے کو پتہ چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اب اگلے سے معافی ضروری ہو جائے گی۔ اب غیبت وغیرہ گناہوں کے متعلق فتاوی رضویہ کا ایک معلوماتی فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال ہوا کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، خاص کر وہ جھوٹ جن سے خلق خدا میں فتنہ ہو، دو دوست میں یا شوہر بیوی میں یا باپ بیٹے میں یا بھائی بھائی میں اس جھوٹ سے رنجش ہو جائے، باہم لڑائی ہو جائے، جدائی ہو کے گھر کی خرابی کی نوبت آ جائے، اور مسلمان کے عیب کی تلاش تجسس میں رہنا، کوئی مسلمان اگر پوشیدگی سے کوئی گناہ کرتا ہو تو اس کی تجسس میں لگے رہنا، اور پتہ پانے پر یا محض اپنی شبہ اور قیاس سے اس کو فاش کرنا، ظاہر کرنا، شہرت دینا کس درجے کا گناہ ہے، اور گناہان مذکورہ بالا کا مرتکب فاسق اور مستحق لعنت اور لعنت خدا و رسول ہے یا نہیں، اور یہ سب گناہ شرعاً درجہ فسق میں زنا سے کم ہیں یا زیادہ ہیں یا برابر ہیں۔ جواب مفصل اور مدلل یعنی دلائل کے ساتھ درکار ہے۔ الجواب یہ سب گناہان کبیرہ ہیں اور ان کا مرتکب فاسق اور مستحق لعنت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت سخت ہے زنا سے، اور ظاہر ہے کہ قتل مومن غیبت سے سخت تر ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے سخت تر ہے، اور ان سب میں حق العباد ہے یعنی بندوں کا حق ہے، تو اس زنا سے ضرور بدتر ہے جس میں حق العباد نہ ہو، مگر وہ جھوٹ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، کہ بے مصلحت شرعی ہو تو گناہ ضرور ہے مگر اسے زنا کے برابر نہیں کہہ سکتے کہ یہ صغیرہ ہے، بعد اصرار وہ کبیرہ ہوگا۔ یہاں شیطان کی وسوسہ ڈال کر زنا پر نہ اکسائے کہ یہ تو اس سے کم گناہ ہے غیبت سے، تو معاذ اللہ یہ کر لینا چاہیے، شیطان کی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ چھوٹے گناہ کو اگر چھوٹا سمجھ کے کیا کہ چلو جی یہ فلاں بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا ہے تو چلو چھوٹا سمجھ گیا، اب وہ چھوٹا نہیں رہے گا، اگر اس کو چھوٹا سمجھ کے کر لیا تو چھوٹا نہ رہا، وہ کبیرہ ہو گیا، وہ بڑا گناہ سخت ہو گیا، بلکہ وہ سخت کبیرہ ہو گیا، صرف کبیرہ بھی نہ ہوا کیونکہ اس کو ہم نے ہلکا سمجھا۔
اور زنا چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، زنا تو ہے بھی کبیرہ گناہ، اس کا عذاب سنیے اور تھر تھرائیے پلیز۔ جب زنا کا عذاب اتنا ہولناک ہے تو غیبت کا عذاب کتنا دردناک ہوگا، اس کا تصور جما کر خود کو ڈرائیے۔ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ منقول ہے جہنم میں آگ کے تابوت ہیں، آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے کہ جب وہ راحت مانگیں گے تو ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے، اور جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو وہ یک زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، یا اللہ ان تابوت والوں پر لعنت فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرم گاہوں پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے۔ آنسوؤں کا دریا ایک بہت پیاری کتاب ہے، 300 صفحات کی، اس کے صفحہ نمبر 229 تا 230 پر ہے کہ منقول ہے، اللہ پاک نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کلام کر، تو وہ بولی کہ جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے۔ شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا، زنا پر اصرار کرنے والا، بار بار زنا کرنے والا، چغل خور، دیوس کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کو گناہوں سے نہیں روکتا، بے پردگی کریں اور کوئی گناہ کریں اور انہیں نہ روکے تو وہ دیوس کہلاتا ہے۔ ظالم سپاہی، ہجڑا، رشتہ داری توڑنے والا، اور وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا اور پھر وہ کام نہیں کرتا۔ اب یہاں جو ہے نا زنا پر اصرار، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کئی بار زنا کیا ہو، بلکہ اس میں یہ کہ جب موقع مل جائے، اس سے پہلے اسے موقع ایک ہی ملا ہو، ایک بار کر لیا، اب دوبارہ اسے موقع ہی نہ ملے، موقع ملتا تو وہ کر لیتا، وہ بھی اصرار میں شامل ہے کہ جب اسے چانس نہیں مل رہا نا اس لیے نہیں کر رہا، موقع ملے گا تو پھر کر ڈالے گا، تو وہ اصرار والوں میں شامل ہو جائے گا چاہے ایک ہی بار کیا۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا پر اصرار کرنے والے سے ہمیشہ زنا کرتے رہنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح شراب کے عادی سے مراد یہ نہیں کہ جو ہمیشہ شراب پیتا رہے، روز شراب پیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب مل جائے پی لے، جب شراب مل جائے، موقع ملے پی لے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح جب اسے زنا کا موقع ملے کر لے، اس سے باز نہ رہے، اور نہ ہی اپنے نفس کو اس بری خواہش کی تکمیل سے روکے، بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہر عیب سے پاک اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العینان تزنیان، یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لہذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جو اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ منقول ہے کہ جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیلی جائے گی۔ اتنے خطرناک گناہ ہیں، جب بھی شیطان گناہوں کا وسوسہ ڈالے، اس گناہ کے عذاب کی طرف توجہ کر لینی چاہیے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، لذت تو لمحہ بھر کی ہے لیکن اس کے بدلے میں جو سزا ملے گی وہ بڑی سخت ہے، بڑی طویل ہے۔ وہ سوچ کر گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کی سزا پہ غور کر لیں، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی، شیطان کے وسوسوں کی حفاظت اس کی کاٹ ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے میں کسی صورت میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔